تہران میں ایک اہم اور تاریخی تقریب منعقد ہوئی جہاں ایران کی نمایاں سیاسی شخصیات، مختلف ملکوں کے سربراہان، اعلیٰ حکومتی نمائندوں اور عالمی شخصیات نے ایران کے مرحوم رہنما رہبر اعلیٰ آیت اللہ سید علی خامنئی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ باوقار تقریب جمعے کے روز تہران کے گرینڈ مصلی میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں ایرانی حکومت کے تینوں اہم اداروں کے سربراہان کے علاوہ مختلف ملکوں کے صدور یعنی پریزیڈنٹس، پارلیمنٹ کے اسپیکرز، خصوصی سفیروں، علماء، دانشوروں اور مذہبی رہنماؤں نے شرکت کی۔ ایرانی حکام کے ساتھ ان کے اہل خانہ بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ ایران میں آباد مذہبی اقلیتوں کے نمائندے، مزاحمتی محاذ کے شہداء کے خاندان اور مختلف عرب قبائلی رہنما بھی اس تقریب کا حصہ بنے۔ تقریب میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان، پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف، عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی اشائی اور مجمع تشخیص مصلحت نظام کے چیئرمین آیت اللہ صادق عاملی لاریجانی نے بھی شرکت کی اور مرحوم رہنما کو خراج احترام پیش کیا۔ تہران میں آیت اللہ علی خامنئی کے آخری رسومات کے دوران ایک ایسا منظر دکھا جس نے پوری دنیا کو جھکجھور کر رکھ دیا۔ اپنے رہبر اعلیٰ کو آخری وداعی دیتے وقت ایران کے صدر مسعود پزشکیان پوری طرح ٹوٹ گئے اور کیمروں کے سامنے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ دراصل اس قومی شوک سبھا میں دنیا بھر سے بڑے بڑے ڈیلیگیشن پہنچے تھے جو باری باری سے جنازے کے پاس جا کر دعا پڑھ رہے تھے، ان کے حق میں دعا کر رہے تھے۔ جب راشٹرپتی پزشکیان یعنی صدر پزشکیان کی باری آئی تو انہوں نے کچھ پل کے لیے تو اپنے جذبات کو روکنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ جنازے کے بالکل قریب پہنچے ان کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا۔ انہیں اس طرح آنسو بہاتے دیکھ وہاں کھڑے باقی افسران کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ کڑے حفاظتی پہرے اور جنگ ختم کرنے کی کوششوں کے بیچ تہران کے گرینڈ مصلی میں آیت اللہ خامنئی کے آخری دیدار اور وداعی کی رسمیں پوری کی جا رہی۔ اپنے نیتا کی ایک آخری جھلک پانے کے لیے سڑکوں پر عام لوگوں کا ہجوم امڑ پڑا ہے، مانو پورا تہران ہی سڑکوں پر اتر آیا ہو۔ غم کے اس ماحول میں جیسے ہی ایران کے صدر یعنی ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان اور حکومت کے دوسرے بڑے اعلیٰ افسران مرحوم نیتا کو نمن کرنے پہنچے، وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس جگہ کا منظر اتنا جذباتی تھا کہ وہاں کھڑے تمام افسران، تمام بڑے ڈیلیگیٹس ان کے چہرے پر بھی اپنے اس رہبر اعلیٰ کو کھونے کا درد صاف جھلک رہا تھا۔ کیمرے میں قید ہوا مسعود پزشکیان جو پریزیڈنٹ ہے ان کا درد، اور پورا جو منظر تھا وہ پورا جذباتی ہو گیا۔ آیت اللہ خامنئی کے آخری دیدار کی جو ویڈیو اور تصویریں سامنے آئی ہیں انہیں دیکھ کر سوشل میڈیا پر بھی ہر کسی کا دل بیٹھ گیا۔ ان تصویروں میں صاف دکھ رہا ہے کہ صدر مسعود پزشکیان اپنے سب سے بڑے نیتا یعنی مرحوم رہبر اعلیٰ کے جنازے کے سامنے بالکل بے بس کھڑے ہیں اور بچوں کی طرح رو رہے ہیں۔ دنیا بھر کے بڑے بڑے نیتاؤں اور افسران اور ان کے بیچ گھرے صدر پزشکیان بار بار اپنے آنسو پوچھنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ صدر پزشکیان کا یہ حال دیکھ کر وہاں موجود دوسرے اعلیٰ افسران کا بھی حوصلہ ٹوٹ گیا۔ دنیا کے مختلف ملکوں سے آنے والی شخصیات کی موجودگی نے یہ ظاہر کیا کہ آیت اللہ خامنئی کا اثر صرف ایران یا مسلم دنیا تک محدود نہیں تھا، بلکہ دنیا بھر میں انصاف، آزادی اور خود مختاری کے حامی حلقوں میں بھی ان کی شخصیت کو اہمیت دی جاتی تھی۔ غیر ملکی مہمانوں میں ترکمانستان کی عوامی کونسل کے چیئرمین قربان قلی بردی محدوف، عراق کے صدر نزار احمدی، آرمینیا کے وزیر اعظم نیکول پاشینیان، تاجکستان کے صدر امام علی رحمان، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر، جبکہ عراق کے کردستان ریجن کے صدر نیچروان بازرانی بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ عراق، آذربائیجان، بنگلہ دیش، ازبکستان، بیلاروس اور کرغزستان کی پارلیمانوں کے اسپیکرز نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ نکاراگوا، کانگو اور برکینا فاسو کے وزرائے خارجہ، مصر کی سینٹ کے صدر، فلسطینی اسلامی جہاد تحریک کے سیکرٹری جنرل اور عمان کے پارلیمنٹ کے اسپیکر نے بھی اپنے تعزیتی جذبات کا اظہار کیا۔ اس تقریب نے نہ صرف ایران بلکہ عالمی سطح پر موجود مختلف سیاسی، مذہبی اور سماجی شخصیات کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، جہاں سب نے مرحوم
रहनुमा, जिन्हें रहबर आला भी कहा जाता था, उनकी खिदमात और उनके असरात को याद किया। तेहरान में मुनक़िद होने वाली ये तकरीब ईरान की हालिया तारीख के अहम तरीन इज्तमाआत में यानी कांग्रेगेशन में से एक समझी जा रही है कि काफ़ी बड़ी और काफ़ी अहम है, जिसमें दुनिया भर से आने वाले वफूद ने, डेलीगेशंस ने शिरकत करके अपने एहतराम और ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने बताया कि दुनिया के तकरीबन 100 मुल्कों से सरकारी वफूद यानी सरकारी डेलीगेशन, अहम शख्सियात और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे इस अलविदाई और ताज़ियती तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के हमसाया मुल्कों से आला सतही वफूद तेहरान पहुंचे हैं। इनके मुताबिक कम अज़ कम 8 मुल्कों के सरबराहान ममलकत या वज़राए आज़म यानी पीएम्स इस तकरीब में शरीक हैं, जबकि 12 देशों की 12 मुल्कों की पार्लिमानों के स्पीकर्स भी इस मौके पर मौजूद हैं। इस्माइल बकाई ने मजीद कहा कि मुतअद्दिद मुल्क यानी मुतअद्दिद देश, कई मोर देन वन कंट्रीज अपने वज़राए ख़ारजा, दीगर वज़राए या खुसूसी नुमाइंदों के जरिए इस तकरीब में शरीक हुए हैं। इसमें कई मुल्कों के नुमाइंदे शामिल हैं। इनके मुताबिक मुख्तलिफ शोबे हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ शख्सियात, दानिश्वर, समाजी कारकुन और अवामी तंजीमों के नुमाइंदे भी तकरीबन 100 मुल्कों से इस तकरीब में शरीक हैं। उन्होंने बताया कि मशरक़ी यूरोप के यानी ईस्टर्न यूरोप के कई मुल्कों से भी सरकारी नुमाइंदे, पार्लियामेंट के अराकीन और अवामी शख्सियात तेहरान पहुंची ताकि मरहूम रहनुमा को खिराज अक़ीदत पेश कर सके। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने यह भी वाज़ेह किया कि बाज़ यूरोपीय मुल्क जिन्होंने ईरान के खिलाफ इसराइल और अमेरिका की फ़ौजी कार्रवाइयों की सरकारी हिमायत की थी, उन्हें इस तकरीब में शिरकत के लिए दावत नहीं दी गई। मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले इन डेलीगेशंस की बड़ी तादाद इस बात की अक्कासी करती हैं कि आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई की शख्सियत और इनके नज़रियात ने आलमी सतह पर भी गहरा असर छोड़ा और इनकी वफ़ात पर दुनिया भर से ताज़ियत और एहतराम का इजहार किया जा रहा है।